جہاں کا انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ہند کے امیر رضوان الرحمان صاحب ہیں۔ رضوان الرحمان صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو مہم آپ نے شروع کر رکھی ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف، اور یہ مہم میں جو ہے تمام دعوتی کام اور دوسرے سرگرمیاں آپ انجام دیں گے، تو 22 جنوری سے اس مہم کا آغاز ہونا ہے، اس تعلق سے آپ تفصیلات بتائیں ہمیں۔ جی، جماعت اسلامی جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ 22 سے 31 جنوری تک کہ ہم یہ مہم چلانا چاہتے ہیں، اور اس مہم کا اصل مقصد یہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں سماج میں جتنی برائیاں ہیں، اور اصلاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام برائیاں اصل میں اندھیرا ہے، اور قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو، انسانیت کو، دبے کچلے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتا ہے۔ مشکل کی بات یہ ہے کہ ملت جس کو اس کام کے لیے طے کیا گیا تھا، اس کام کے لیے اتارا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لائے۔ اجالا جو ہے وہ توحید کا اجالا ہے، آخرت میں جواب دہی کا اجالا ہے، لیکن اس ملت نے بھی اپنی ذمہ داری کو جیسا ادا کرنا چاہیے تھا ویسا ادا نہیں کیا، اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تم تبلیغ کرو، اور بہت سخت بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا، یعنی قرآن کی دعوت کو پہنچانے کا کام، دین کو پہنچانے کا کام، اللہ کے کلام کو پہنچانے کا کام اگر تم نے نہیں کیا تو تم نے اپنے کام کا حق ادا نہیں کیا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، جس طرح سے مہم تو آپ نے شروع کر رکھی ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دہشت گردی جو معاملات کے دہشت گردی کے معاملات ہے، IS ہے، دوسری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ اکثر جو ہے اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے کہ توہین رسالت کا معاملہ لے لیا جائے تو توہین رسالت کے معاملے میں دیکھا گیا کہ اس کے بعد جو ہے بے قصوروں کا قتل و غارت گری بھی کیا گیا۔ تو ایسے حالات میں کیا اسلام کیا دعوت دیتا ہے اور کس طرح سے اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے؟ یعنی غارت گری تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج کا ایک مستقل ایشو ہو گیا ہے۔ اسلام نے اس کو جس طرح سے ایڈریس کیا ہے کہ ایک تو جو لوگ اس سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ جو ککرم تم کر رہے ہو، جو فعل بد تم کر رہے ہو، یہ فعل بد تمہاری زندگی بھی خراب کرے گا، آخرت بھی خراب کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہم ایسے لوگوں تک بھی پہنچنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کی خوشنودی تم چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی تم چاہتے ہو، تو تمہارے لیے اس طرح کے کاموں کو کرنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسلم اگر اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو صحیح ہے اور ادر دین مسلم کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اصول ہے، جو قرآن نے جو اصول پیش کیے ہیں وہ اصول سب کے لیے برابر ہے، چاہے اس کا کرنے والے کوئی بھی۔ گیا کہ توہین رسالت کے معاملے کے بعد جو ہے مسلمان سڑکوں پر آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جب چیزیں ہوئی کس جگہ فرانس میں جب توہین رسالت کا معاملہ سامنے آیا تو یہ بات سامنے آئی کہ کسی کرسچن جو ہے راہبہ کا گلا ریت دیا گیا، اور تمام چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ ہم تو دیکھیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ غلط کام کسی کے ذریعے سے بھی ہو وہ غلط ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اگر تم نے ایک انسان کا قتل کیا تو وہ سارے انسانیت کی قتل، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور اگر تم نے کسی ایک انسان کی حفاظت کی تو تم نے ساری انسانیت کی حفاظت کی۔ تو میں پہلے ہی بات کہہ چکا ہوں کہ غلط کام کرنے والے، فعل بد کرنے والے چاہے کوئی ہو، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کی نندا کرتے ہیں اور ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ یہ قرب الہی کی طرف آپ لے جا رہے ہیں، قرب الہی کی طرف لے جانے کا مقصد جو ہے یہ ہے، تو اس میں کچھ ایسی گنجائشی بھی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی جو ہے وہ تبدیلی مذہب کی جانب لوگوں کو لے جاتی ہے، اس طرح کے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے میں اس طرح کی چیزیں ہمارے جتنے لیڈرز ہیں ان کی کوئی ایک بائٹ، ان کی اسپیچ کا کوئی ایک حصہ نکال کر کے آپ یہ بتائیں جس سے آپ یہ ثابت کر سکو کہ ہم تبدیلی مذہب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تبدیلی مذہب جو ہے وہ ایک فرد کا مسئلہ ہے،
وہ خود اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کرے, دیکھے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ میرا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اس سے قبل بھی جماعت اسلامی نے جو موومنٹ شروع کی تھی, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے اور اسلام سب کے لیے, اس کے بعد جو ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف آپ نے یہ موومنٹ چلائی ہے, تو اس میں جو ہے آگے کتنے لوگوں تک آپ کا ہدف ہے پہنچنے کے لیے, اور کن کن لوگوں کو دعوت دیں گے, اور اس میں غیر مسلم کس طرح سے شامل ہوں گے, یہ بتائیں آپ. ہم نے جو ہدف بنایا ایکچولی وہ یہ ہے کہ ہم پورے مہاراشٹر کے 6 کروڑ لوگوں تک کے ہم پہنچے اور ان کو اوگت کریں, ان کو بتائیں کہ صاحب پرکاش کیا ہے, اندھیرا کیا ہے, اندھیرے میں رہنے کے کیا نقصانات ہے, اور اجالے میں روشنی میں آنے سے تمہارے لیے اس جیون میں اس دنیا میں کیا فائدہ ہے, زندگی میں, اس زندگی کے بعد آنے والی جو ہے تو وہ ہے. اور اس میں اس کے پہلے بھی جتنی مہمیں ہم نے چلائی ہے اس مہموں میں ہم کو بے شمار برادران وطن, ہم ان کو غیر مسلم نہیں بولتے, ہم ان کو برادران وطن بولتے ہیں, مطلب وطنی بھائی بولتے ہیں, اس لیے کہ غیر مسلم بول کر کے آپ ان کو پہلے غیر کر دے رہے ہیں, اور یہ سب غیر نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے بھائی بند ہیں. تو بے شمار برادران مسلمانوں پر یہ عام طور پر یہ سیکٹ ہے کہ مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی کھل کے مذمت نہیں کرتے ہیں. جیسے کوئی واقعہ ہو گیا, اگر مسلمانوں نے کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ ڈھکے چھپے انداز میں مذمت ہوتی ہے. یہ تو بلیم ہے نا, یہ تو بلیم ہے کہ مسلمان نہیں کرتے ہیں. مسلمان تو بالکل کرتے ہیں. جماعت اسلامی کی کتنے ریزولوشنز ایسے ہیں کہ جو ہم آپ کو نکال کر کے بتاتے ہیں, اور وہ مسلم نے کیا یا نان مسلم نے کیا, چاہے کوئی ہو, ہم برابر ہم کو مذمت کرتے ہیں. تحفظ ناموں سے رسالت جو ہے وہ ایک مقدر بات ہے, تمام چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام جو ہے سب پر فرض ہے, لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکمت عملی تیار کی جانی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات ہی رونما نہ ہو؟ کیا ہم اپنے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے میں کہیں طریقے سے بالکل دیکھیے بات وہی ہے. میں نے قرآن مجید کی وہ جو آیت پڑھی تھی نا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس, اس آیت کا سب سے آخری جو حصہ ہے واللہ یعصمک من الناس, کہ اگر تم اس کام کو کرو گے تو اللہ لوگوں کے شر سے تمہاری حفاظت کرے گا. لیکن سنیے, تو چونکہ ہم نے اس کام کو نہیں کیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام ہے, آپ کی جو سیرت ہے, آپ کا جو سندیش ہے, وہ لوگوں تک نہیں پہنچایا, تو وہ جو مارمک جو شکشائیں ان کی ہے وہ نہیں پہنچانے کی وجہ سے, وہ تعارف نہیں کرانے کی وجہ سے آج یہ بھی ایشو ہو رہا ہے. یہ بھی ایک پارٹ ہے اس کا, اور بھی ہے اس کے ریزنز, لیکن یہ بھی ایک پارٹ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امن کے پیغام کو عام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ اپنے دشمنوں تک کو معاف کیا جو ان کو قتل کرنے آئے تھے. ایسے لوگوں نے پھر بعد میں جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا, اور مشربہ اسلام ہے, بہت سے ایسے واقعات اسلام میں بھرے پڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود آج جو ہے تھوڑی سی کسی نے گستاخی کر دی یا کسی معاملے پہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی, تو اس طرح کے قتل و غارت گری کے جو واقعات آ رہے ہیں جو اسلام کی غلط شبیہ پیش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو اور درگزر کو اپنایا تھا, تو آج جو ہے وہ تعلیم سے دور ہو چکے مسلمان, تو اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ ہم بھی اس پر قائم ہیں. ہم لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز اگر کہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو پروپیگیٹ کر کے خود پھیلا دیتے ہو جی, تو اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہوتا جی. لاجیکلی دیکھا جائے تو اس سے آپ کا الٹا نقصان ہی ہوتا ہے. ایک بات جی. دوسرا یہ بھی ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے, تو لیکن ایک سرٹن اس کے لیمیٹیشنز ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عفو درگزر سے کام لینا چاہیے, صبر ایک بڑا ہتھیار ہے, وہ ہتھیار ہونا چاہیے, لیکن اس کے اپنے سرٹن لیمیٹیشنز ہیں. وہ مطلب وہ ایک ذرا ٹاپک ہے جس پر اپنے کو الگ سے بیٹھ کر بھی بات کرنا پڑے گا. یہ تھے امیر حلقہ رضوان الرحمان صاحب. یہ فرما رہے تھے کہ امن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تمام بھائیوں تک ہمیں پہنچنا ہے, اور جو چیزیں ابھی جو اسلام کو شبیہ خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے دور کرنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرنا ضروری ہے, تاکہ دوسرے بھائی اسلام کے قریب آئے, کیونکہ جو واقعات ابھی پیش آ رہے ہیں اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ موومنٹ کا آغاز کیا گیا ہے. اندھیرے سے اجالوں کا مقصد ہی اجالے کی طرف لے جانا ہے. محمد جاوید شیخ کے ساتھ وسیم, جہاں کا انصاف.